السلام علیکم، ویلکم ٹو آر نیو بلاگ۔ سب سے پہلے تو جمعہ مبارک، جمعے کے دن کے صدقے اللہ ہم سب کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے، جتنی بھی ہماری پریشانیاں وغیرہ ان سب کو دور فرمائے، آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ریڈی ہو کے بیٹھی تھی، دراصل کل طبیعت خراب تھی تو میں نے پھر ادھر ہی ٹرپ لگوائی تو گھر گئی نہیں۔ میں نے سوچا صبح چلی جاؤں گی، میں ٹائم سے چلی جاؤں گی کیونکہ جمعے والے دن علاق کے بابا میچ کھیلنے جاتے ہیں تو ان کا آنا مشکل تھا لینے کے لیے، تو پھر کزن کہتا ہے کہ آپ ریڈی ہو کے بیٹھ جاؤ، میں آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ تو میں نے سوچا چلو ٹائم سے ہی، ابھی تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم تھا، تو میں ابایا پہن لیا کہ گھر جا کے فریش ہوگی۔ علاف کو نہلا دھلا کے نئے کپڑے پہنا دیے۔ ظاہر سی بات ہے جمعہ اور جمعے والے دن علاف کی عید ہوتی ہے، ہر جمعے کو اسے نیا جوڑا لازمی پہننا ہے۔ یہاں پہ اتنی دیر تک پھر آ چکے تھے تایا ابو۔ اچھا ان کو نہیں تھا پتا کہ ہم نے گھر چلے جانا، وہ آئے تھے علاف کو ملنے۔ تایا ابو پھپھو لوگوں کا گھر نا ہمارے گھر کے قریب ہی ہے، مطلب کہ علاف کی نانوں کے گھر کے قریب ہی ہے۔ تو جب علاف آئی ہوتی ہے تو پھر ہر بندے دن میں نا 3-4 دفعہ چکر مسٹ ہوتے ہیں علاف سے ملنے۔ علاف ظاہر سی بات ہے پہلا بچہ، اور آپ کو پتا ہے پہلا بچہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ علاف اپنے ننیال اور ددیال دونوں میں فرسٹ مطلب کہ بیبی ہے، تو فرسٹ بیبی پھر آپ کو پتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو پھر اتنی دیر تک ہم لوگ آ چکے تھے گھر، گھر آ کے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، میں نے سوچا کہ بیگ جو ہے نا سارا کلیئر کرتی ہوں، پھر بعد میں باقی کام کروں گی۔ اتنی دیر تک آپ علاف کے کام چیک کریں، علاف میڈم لگی ہوئی ہے جھاڑو کے ساتھ۔ اچھا مجھے یہ تھی یہ کر کیا رہی ہے، تو یہ میڈم جی بول نکال رہی تھی، اس کے نیچے سے اس کو بول نظر آ گیا تھا، بول کی شکین ہے، آپ کو پتا بچی ہے، کھلونوں کے ساتھ کھیلنا اس کا شوق ہے، تو بس اس کو بول نظر آ گیا تھا۔ میں نے اتنی دیر بھائی دیکھا کہ کیا کیا کہاں کہاں، کیونکہ 1-2 دن سے میں گھر نہیں تھی تو ڈسٹ وغیرہ تو ہوتی ہے، ایک دن میں ہو جاتی ہے صفائی نہ ہو۔ تو میں نے سوچا پہلے میں ڈسٹ وغیرہ صاف کروں گی، صفائی وغیرہ کرنے کے بعد نا پھر میں خود شاور لوں گی اور سارا جو ہے نا باقی کام کروں گی۔ ابھی جو میرا پہلا کام ہے نا وہ یہی ہے کہ علاف کو اوپر بھیج کے صفائی کروں، اور یقین مانے میری اپنی حالت پسینے سے ایسے اینڈ ہوئی ہوئی تھی، کپڑے اتنے گندے ہو چکے ہوئے تھے، آپ کو پتا پسینے کی وجہ سے وائٹ وائٹ پتہ نہیں کیا عجیب سے کپڑوں پہ پسینے کا وہ داغ لگ جاتے ہیں۔ ابھی سارے بیگ جو تھے اس کو بھی خالی کرنا تھا۔ اچھا جہاں پہ بھی جاؤ نا اب میں اپنا بیگ کم لیتی ہوں، علاف کے بیگ کے اندر ہی میں اپنی چیزیں رکھ لیتی ہوں۔ اتنے بیگ بھائی کدھر سے اٹھائے جائیں، اتنے بیگ اٹھائے نہیں جاتے۔ میں تو اب ایک بڑا مین بیگ ہوتا ہے جس کے اندر علاف کے سارے کپڑے شپڑے ہوتے ہیں، دوسرا پھر اس کا ایک چھوٹا منی بیگ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی کوئی ہیئر ایسیسریز ہوتی ہیں، یا میں اپنا موبائل وغیرہ پاور بینک اس طرح کی چیزیں رکھ لیتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ بھائی آج علاف کیسی لگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ علاف مجھے بہت پیاری لگی ہے۔ اچھا آپ نے زیادہ اس کو ولاگ میں نا گھر والے کیجول کپڑوں میں دیکھا ہوگا، میں گھر میں سے نارملی جو گھر کے سلے ہوئے ہیں وہ اس لیے پہناتی ہوں کہ گرمی اتنی زیادہ ہے نا، اس کی باڈی کچھ اس طرح کی۔ ابھی یہ کپڑے بھی بڑے کمفرٹیبل ہیں، مطلب کہ کیجول کپڑے ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن ان کپڑوں کو میں زیادہ کہیں آنے جانے کے لیے یوز کرتی ہوں کہ بچی ہے جلدی جو ہے نا منٹوں میں داغ لگا لے، تو مجھے نا داغ والا کپڑا نہیں پسند، صرف میرے اندر یہ بڑی گندی عادت ہے۔ حالانکہ بچوں کے کپڑوں پہ ہوتا ہے، مجھے ایسے لگتا، میرا جو ماننا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز پہ داغ لگ جائے نا تو پھر وہ ایسے لگتا ہے یہ پرانے کپڑے ہیں، یہ بس میرا دماغ میں بنا ہوا ہے۔ بس پھر اس وجہ سے علاف کی ہر ڈریس کو، اور علاف کو بھی میں نے یہ چیز سکھائی ہے کہ کیسے کھانا کیسے بیٹھنا۔ اتنی دیر تک پھر میں نے ابھی ساری علاف کی چیزیں نکالنے لگی، کیونکہ اب میں نے سوچا کہ یہ تو اوپر جا نہیں رہی، کیونکہ نیچے بیٹھ کے یہ تنگ کرتی ہے، تو پھر اس کو اوپر بھیج کے دادو کے پاس پھر میں اپنا سارا کام کرتی ہوں۔ تو میں کہ ابھی یہ ادھر ہی گھوم رہی ہے، اتنی دیر تک میں اس کا نا سارا بیگ وغیرہ خالی کرتی ہوں، چاہے میں 1 دن کے لیے جاؤں 2 دن کے لیے۔ میں نے علاف کے تقریباً 10 سوٹ تو میں نے مست لے کے جانے، کیونکہ علاف دن میں چار دفعہ اس نے جو جوڑا ہے نا وہ چینج کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ مجھے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا ہیئر اسٹائل اتنا پیارا بنا، اس کو ڈریس اتنا پیارا لگا۔ اچھا اس کے ساتھ اس کا میچنگ جوتا بھی تھا، بس وہ میرے سے غلطی ہوئی کہ میں گھر بھول گئی، وہ مجھے لے کے جانا ساتھ یاد ہی نہیں رہا۔ جب میں واپس آئی ہوں تب یاد ہے، اتنی چیزیں میں بھول گئی۔ یہ امتیاز کا جو بیگ تھا جو میں نے یہ کپڑے کسی کو دینے تھے وہ بھی میرے ذہن سے نکل ہی گیا ہے کہ یہ تو میں ساتھ لے کے ہی نہیں گئی۔ اس کے بعد علاف کے کچھ 1-2 ڈریسز ایسے تھے جو میں نے نکالنے تھے کیونکہ علاف نہیں پہنتے۔ اوپر جو اس کی وارڈروب کے اوپر جو پورشن ہے اس میں سارے اس کے جو ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے، اور باقی سارے جو اس کے ریڈی میڈ ہے، ہینگنگ میں بھی اس کے سارے ریڈی میڈ ہے، وہ بھی میں اس کو صرف تبھی، آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو یوز کرواتی ہوں جب اس نے کہیں باہر آنا جانا، آؤٹنگ کے لیے جانا ہو بس، ادروائز گھر میں اس کو ریلیکس رکھنے کے لیے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد بھائی جی اس کو ٹوائز نظر آ گئے، میں کہ اس نے تو کچھ کرنے نہیں دینا، اس سے پہلے کہ یہ مزید تنگ کرے اس کو بھیجتے ہیں اوپر، پھر کرتے ہیں ہم اپنی صفائی، اور اس کے بابا کو بھی اٹھانا ہے جمعے کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ اب جو ہے نا بلاگ کو کرتی ہوں یہیں پہ اینڈ۔ آج کا بلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا، اور ایک
پیارا سا کمنٹ کرنا ہے الاف کے لیے کہ الاف آج ماشاءاللہ کیسی لگ رہی ہے، اس کو ڈریس کیسا لگا ہے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔